جانتے تھے، دولت کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن رشتوں کو سمجھا کرتے تھے۔ ہم نہیں جانتے تھے 1,00,000 کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جانتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا یہ 3 بیگھے زمین کیا ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے تھے بہن کیا چیز ہوتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یہ نہیں پتا تھا بینک کا اکاؤنٹ کدھر سے کھلتا ہے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے یہ جانتے تھے بھائی اسکول سے کب آتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ ہمیں آتی تھی۔ یہ دوریاں کس لیے ہو گئی؟ جب سے پیسے گننے آ گئے دوریاں ہونی شروع ہو گئی، جب سے زمین کی پہچان ہو گئی دوریاں ہونی ہو گئی شروع، جب سے پیسوں کی تعداد بڑھی اپنوں کے رشتے ٹوٹ گئے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا جب تک دل کے اندر دولت نہیں تھی رشتے تھے، جب سے دولت آئی ہے دلوں سے رشتے نکل گئے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ کسی بھی دولت کو رشتوں کے مقابلے میں مت لانا، اس لیے کہ دولت محنت سے مل جاتی ہے، رشتے خدا کی قسم نصیبوں سے ملا گا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ اور ایک بات بتا دوں، میرے حضور نے فرمایا تھا سل من قطع، جو تجھ سے جوڑ توڑے تو اس سے جوڑ۔ اگر مولوی اپنے کمینے رشتہ دار سے بھی ملتا ہے نا کمزور نہیں ہے، یہ تو جھک گیا نبی کا فرمان سن کے۔ ہاں یہ جھک گیا حضور کے فرمان کی وجہ سے۔ یہ ہمیں کرنا ہے جو تم سے دور جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے 5 قدم ہٹے گا ہم 50 ہٹیں گے، یہ کون سی تعریف کی بات ہوئی بھائی؟ تو اس سے بڑا کمینہ نکلا۔ تو یہ کہ تو 10 قدم ہٹے گا میں 5 قدم اور تیری طرف بڑھوں گا، یہ ہے اصل اسلام۔ لیکن ہماری زندگی تو ہم 6 عمرے کریے 3 حج کریے، لیکن آج تک کمینہ پن ہمارے اندر نہیں۔ زمینوں کے جھگڑے آج بھی ہماری کھیت کی کروٹ میں چل رہے ہیں۔ کدھر گیا تیرا اسلام؟ کیا سیکھ کے آیا مدینے سے؟ جب تو حضور کی جالیوں کے قریب پہنچا تو تجھے حضور کی زندگی یاد نہیں تھی؟ کہتا میں گیا تو دیوانہ ہو گیا تو گنبد خضرا دیکھ کے، اور یہاں آ کر کے وہی مینڈ کا جھگڑا۔ خدارا جب مدینے جایا کرو نا تو یہ بھی سوچا کرو یہ وہ محبوب لیٹا ہے جس نے اپنے قاتلوں کو بھی معاف کیا تھا۔ بھول گئے ہم لوگ؟ فتح مکہ کا دن تھا جب سب کانپ رہے تھے اور سب یہ سوچ رہے تھے آج بچنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو کہا تھا آپ قریب ابن قریب ہیں۔ تو میرے حضور نے کیا کہا تھا؟ فرمایا جاؤ آج میں نے سب کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ پڑھیں اپنے نبی کی تاریخ کو، دیکھیں ان کی زندگی کو۔ 6 عمرے کر لینا کافی نہیں، 5 حج کر لینا کافی نہیں۔ خدا کی قسم ان کی محبت میں زندگی ہندوستان میں گزار دے، مدینے کی تمنا لے کے مر جا، جب قیامت میں آنکھ کھلے گی تو مدینہ شریف کی زمین نظر آئے گی۔ کمال یہ نہیں ادھر اڑ کے جایا جائے، کمال یہ ہے کہ یہاں مدینہ بنایا جائے۔ اپنے دلوں کو مدینہ بنائیے۔ بہت خوشیاں مناتا ہے، بیٹے کی پیدائش میں باپ کو خوشی ہے۔ خدا را مہربانی کریں ٹوٹنے والے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بولے انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی دولت اور رشتوں کو تولنا مت۔ دولت جائے گی پھر آئے گی، پھر جائے گی پھر آئے گی، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی، یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا تو کیسا مولوی ہے یار، گاؤں میں گھر بنایا تجھے تو شہر میں آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں نے اتنی ترقی نہیں کی ابھی کہ میں شہر تک آ جاؤں۔ کہا کیوں؟ بولے یار گاؤں کے اندر لوگ دشمن بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا اگر گاؤں کے لوگ لٹھ ایک ساتھ پھیرتے ہیں نا تو جنازہ بھی ایک ساتھ اٹھایا کرتے ہیں۔ جہاں مارنے والے نہیں ہوتے وہاں جنازہ اٹھانے والے بھی نہیں ملتے۔ تو یہ ناراضگیاں بھی ایک خوبصورتی ہے، لیکن سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ پھر معاف کر لیا جائے، پھر معاف کر لیا جائے، یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ رشتوں کو نبھایا جائے، رشتوں کا بھرم رکھا جائے۔ اور بس آپ سے ایک بات اور کہہ جاؤں، میں نے ایک بیٹے کی بات کی تھی، جب بھائی بھائی تھے تو اتنی محبت تھی۔
آج موچ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، موچ کا، کہ مجھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہا وہ میرا جو سمدھی ہے نا اس نے مجھے ایسے بولا ہے۔ اتنی سی بات پہ 10 سال بیت جاتے ہیں، باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا۔ Hello Moto موچ کا، کہ مجھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہا وہ میرا جو سمدھی ہے نا اس نے مجھے ایسے بولا ہے۔ اتنی سی بات پہ 10 سال بیت جاتے ہیں، باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا۔ باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا، فون آتے بیٹیوں کے، کوئی تعویذ ہوگا، میرا بھائی آ جائے، میرا باپ آ جائے۔ خدا کی قسم ایک بکرا پال لو نا بقرہ عید کے لیے 2 سال یا 1 سال بکرا پال لو تو قربانی کے وقت اسے دیکھ کے رونا آتا ہے۔ کئی ویڈیوز بقرہ عید پہ ایسی وائرل کی گئی کہ جانور رو رہے تھے اپنے مالک سے لپٹ کر۔ یار اگر جانور کو مالک کی اتنی پہچان ہے تو پھر بیٹی کو باپ سے کتنا پیار ہوتا ہوگا۔ ہم نے اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا صرف اپنی انا کی خاطر، اپنی موچ کی خاطر کہ میں سمدھی کے سامنے نیچا نہیں ہونا چاہتا۔ بھائیوں سے پیلے میری، خدا کی قسم بہن جیسی بیٹی کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں یاد نہیں ہو تو یاد دلا دوں، جب تم اسکول جاتے تھے اور ڈریس تم آ کے پھینکتے تھے گھر میں، ٹائی کہیں، پینٹ کہیں، شرٹ کہیں، بستہ کہیں، اگلے دن سارا ترتیب سے رکھا ملتا تھا۔ یہ رکھنے والا کون تھا؟ بہن تھی۔ ہر دن تیری ڈریس کو دھل کے پریس کر کے رکھنے والی کون تھی؟ بہن تھی۔ تیرے اٹھنے سے پہلے تیرا ناشتہ تیار کرنا، تیرا ٹفن باندھنا، یہ کس نے کیا؟ بولو۔ بہن نے کیا۔ آج کہتے ہو مجھے نہیں جانا اس کے دروازے پہ، شرم کر۔ بھول گیا تو جب تو ڈریس پہن کے چلا تھا، کیچڑ میں تیرا پیر لگا، جوتے پہ چھینٹ آ گئی، تو نے مڑ کے کہا تھا اف جوتا سن گیا۔ تیری بہن نے اتنا سنا دوڑ کے آئی، کیا بات ہے؟ کہ اسکول کو لیٹ ہو رہا ہوں، جوتا سن چکا ہے۔ بہن نے کہا پھر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا جلدی کپڑا لا صاف کر۔ بہن نے تیرے اسکول کا ٹائم بچانے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے تیرا جوتا صاف کیا تھا۔ بھول گیا اس احسان کو؟ بھول گیا اس احسان کو بہن کے؟ خدا را ان کا احسان مانا کرو اور ان سے ناراض نہ ہوا کرو۔ اگر یہ روٹ بھی جایا کرے تو انہیں منایا کرو، آگے بڑھ کے ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ اگر یہ چہرے بھی پھیر لیا کرے تب بھی انہیں منایا کرو۔ اگر بہن بدبخت اور کمینی کیوں نہ ہو تو اپنا حق ادا کر۔ اگر تو بہن کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے گا، خدا کی قسم مرنے میں دیر لگے گی، تجھے جنتی ہونے میں دیر نہیں لگ سکتی۔ کوشش کرو رشتے نبھانے کی۔ ہمارے گھر کے دامادوں کو جہیز کی تو فکر ہوتی ہے لیکن رشتوں کی فکر نہیں ہوتی۔ اسے یہ تو پتا ہے جہیز میں کیا آیا تھا، کیا رہ گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے ابھی تک کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے بھی کچھ حق ہے۔ ہم پھر آپ سے ایک بات کہنا چاہیں گے، اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی بیٹی کو عزت دے تو آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دیا کرو۔ آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو گے، اللہ آپ کی بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے کوشش کریں کہ آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دیا کریں، اور اللہ نے ان رشتوں میں برکت رکھی ہے۔ مہمان جب آتے ہیں نا، ایک تو کھاتے ہیں اپنے نصیب کا، اور جب جاتے ہیں تو تمہارے گھر میں برکت چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ مہمان بن جاتی ہے، انہیں دیکھ کے چہرے نہ بگاڑا کرو۔ اور کچھ داماد کھڑوس ٹائپ کے، میں تو بھائی اس سے سخت جملہ اگر مجھے آتا میں بولتا، ایسے لوگ بھی ہیں کہ پورا دن موج کرے گا، لیکن اگر بیوی چپکے سے کہتی سنو جی میرا باپ آنے والا ہے کچھ لے آؤ، تو اب اوقات دکھانی شروع کرتا ہے۔ ارے حرام کی کھانے کے لیے کما کے رکھ دیا تھا، لا کے رکھ دیا تھا۔ شرم کیا کر یار، شرم کیا کر، دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا۔ وہ تم سے کبھی قیمت اس نے نہیں مانگی، قیمت نہیں مانگی اس نے۔ 50,000 مہر دے کے سوچتے ہو ہم نے جڑ خرید غلام بنا لی، 11,000 میں سوچتے ہو تم نے اس کی نسل خرید لی ہے۔ احسان مانو اس کا یار، احسان مانو۔ کس گرمی میں تم ایک بنا کے کھلاتی ہے، اپنے سگے بھائی سے لڑ جاتی ہے تمہارے لیے،
اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے تمہارے لیے، اور تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو کہ تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا حرام کا ہے؟ جب تو یاروں پہ خرچ کرتا تب تجھے پیسے کی قدر معلوم نہیں ہوتی، جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تب کلیجے پھٹا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے سے بچتا ہے، اپنے اعزا قریبا پہ خرچ کرنے سے بچتا ہے، رشتہ داروں کو کھلانے سے بچتا ہے، اس کے گھر میں رحمت رہی، نحوست آیا کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو گھر میں برکت آئے، رشتہ داروں کو مسکرا کے کھلایا کرو، خدا کی رحمتیں مسکرا کے آیا۔ میں تو ناطق صاحب سے امید کرتا ہوں، یہ تو عالم دین ہے، ان سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی ایسا جاہلانہ کام جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے ہماری قوم کے لوگ کریں گے، ہماری جماعت کے لوگ کریں گے۔ مگر آپ سے اتنی گزارش ہے، آپ رشتے نبھانے کی کوشش کیجیے گا، رشتے نبھانے کی کوشش کیجیے گا، دیندار لائیے تلاش کر کے بیٹھیے اپنے گھروں میں، اس لیے کہ جب عورت پارسا ہوتی ہے تو پھر نسل بھی پارسا ہوتی ہے۔ تمہارے بچوں کے سدھرنے بگڑنے کے ذمہ دار صرف مولانا لوگ نہیں ہیں، یہ بھی سن لو کان کھول کے، سمجھ رہے میری بات؟ آپ کے بچے اگر بگڑتے ہیں تو اس کے ذمہ دار مولانا لوگ نہیں ہیں۔ دو پانی بہت قیمتی ہوتے ہیں، ایک وہ جسے ٹیوب ویل کا پانی کہتے ہیں، اس سے فصل پالی جاتی ہے، ایک وہ جسے راتوں کو اٹھ کے سجدے پہ آنسوؤں کے ذریعے بہایا جائے، اس سے نسلیں پالی جاتی ہیں۔ جب تک ماں باپ اٹھ کے اولاد کے لیے مصلی پہ دعائیں کرتے تھے، جب سے انہوں نے اٹھنا چھوڑ دیا پھر نسلوں نے سدھرنا چھوڑ دیا۔ عادی بنے اس چیز کے، مولوی اپنا کام کرے گا، آپ اپنا کام کرو۔ آپ اٹھے کبھی بچوں کے لیے؟ کبھی نہیں۔